بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ عزیز دوستو، اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، مجھے صرف ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت ہے، اور قرآن پاک کا حفظ کر لینا کسی کا یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہوتا ہے۔ بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں، وہ یاد کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم نہ ہو تو اتنی بڑی کتاب کو یاد کر لینا آسان نہیں ہے۔ حفظ بہت بڑی نعمت، اور ہم سب اللہ کے فضل سے حافظ ہیں۔ حفظ کرنا جتنا مشکل ہے، اس کو یاد رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے، اور حفظ کر لینا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ حفظ کو باقی رکھنا یہ کمال ہے۔ حافظ تو بے شمار ہوتے لوگ، لیکن اکثر حافظوں کو قرآن یاد نہیں رہتا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اہتمام اور التزام کے ساتھ تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو روزانہ اپنی تلاوت، اور ایک رمضان میں تراویح کا سنانا۔ رمضان میں تراویح کا سنانا، اس کے لیے دور کرنا، یاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں کریں گے ہم لوگ تو قرآن کچا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی یہ نعمت ہمیں میسر آئی تھی وہ ہم کھو دیں گے۔ آپ حضرات کا تو مجھے معلوم نہیں ہے، میں خوشگمان ہوں آپ کے بارے میں، لیکن بہت سے ائمہ کے بارے میں تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ وہ تراویح میں قرآن نہیں سناتے پورا۔ یہاں عام ماحول یہی ہے، اور جب پورا قرآن پاک تراویح میں نہیں سناتے، چند صفحوں میں 8 تراویح پوری کر لیتے، اور 8 تراویح والے تو تقریباً پورا قرآن سنا ہی نہیں سکتے، اور 8 والے صرف سہولت کے پیش نظر اس اللہ کی بڑی نعمت سے محروم رہتے ہیں، چند صفحات میں قرآن سنا دیتے ہیں۔ اب جس بچے نے کئی سال کی استاذوں کی اور اپنے گھر والوں کی محنت کے بعد قرآن یاد کیا تھا، وہ یہاں آ کر اگر قرآن بھول جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہو، اس کے ہاتھ میں بہت قیمتی ہیرا ہو، اور کوئی آدمی اس کو، کوئی بچہ چند ٹافیاں دے کر اس سے وہ ہیرا حاصل کرے۔ اگر ہم یہاں رہتے ہوئے قرآن بھول گئے تو ہماری مثال یہی ہے۔ میں نے پھر کہا کہ میں آپ کے بارے میں خوشگمان ہوں، لیکن بہت سے ائمہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ قرآن باقی نہ رکھ سکے۔ اب کیا صورت ہے؟ تراویح میں آپ پورا قرآن نہیں سنا سکتے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کی مسجد میں ہوتا ہی نہیں۔ اس کی 2 صورتیں، یا تو آپ تراویح میں جتنا پڑھنا ہے پڑھیے، بقیہ اس کے بعد آپ 12 تراویح میں پورا قرآن پڑھیے، چاہے آپ کے پیچھے 2 آدمی ہوں، 4 آدمی ہوں، کوشش کریں گے تو مل جائیں گے۔ پورا قرآن تراویح میں سنانے کے لیے جو محنت ہوتی ہے 1 مہینے میں، وہ پورے 11 مہینے کی محنت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، مفید ہوتی ہے۔ یہ محنت کیجیے آپ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کا التزام کریں، اور دیکھ کر نہیں، زبانی۔ قرآن کو آپ دیکھ کر پڑھیں گے تو ثواب تو ملے گا آپ کو بہت، قرآن پاک کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا، لیکن حفظ کچا ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول سے مستثنیٰ کر دیے گئے، سنقرئک فلا تنسیٰ، اب بولیں گے نہیں، لیکن آپ کا معمول کیا ہے؟
وَكُلَّ عَامٍ عَلَى جِبْرِيلَ يَعْرِضُهُ وَكَانَ آخِرَ عَامٍ عَرْضَتَيْنِ قَرَأَ۔ علامہ شاطبی رائیہ میں فرماتے ہیں ہر سال حضرت جبریل صاحب دور فرماتے ہیں، جتنا قرآن اتر چکا ہے اتنے حصے کا، اور عمر کے آخری حصے میں جب قرآن پاک مکمل ہو گیا تو آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ آپ تو بھول سے مستثنیٰ تھے۔ آپ امت کو سکھا رہے ہیں کہ قرآن یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ زبانی پڑھیے۔ دور کے مطلب یہ کہ میں آپ کو سناؤں آپ مجھے سنائیں، یہ بھی مطلب ہے جیسے کہ ہوتا ہے، اور دور کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی مسلسل پڑھے اور زبانی پڑھے۔ زبانی پڑھنے کی عادت نہیں ڈالیں گے تو آپ قرآن بھول جائیں گے۔ اگر آپ حفظ کے استاذ ہیں تو بچے کا دیکھ کر مت سنیے، زبانی سنیے، ورنہ بچہ بھی اسی کا عادی بن جائے گا، وہ یاد نہیں کر پائے گا۔ آپ گھر سے چلیں درسگاہ تک تو پڑھتے ہوئے آئیے، مسجد سے گھر تک جائیں تو پڑھتے ہوئے جائیے۔ آپ کا شاگرد یہ دیکھے کہ ہمارا استاذ زبانی پڑھتا ہے، تو پہلے استاذ کو محنت کرنی پڑے گی، اور جب آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور اس بچے کو عملی درس دینا آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صحابہ 1 منزل روزانہ پڑھتے تھے، اور اس کا نام ہے فمی بشوق۔ فا سورہ فاتحہ کا، میم سورہ مائدہ کا، یا سورہ یونس کی، با سورہ بنی اسرائیل کی، شین سورہ شعراء کی، واو والصافات کی، اور قاف سورہ قاف کی۔ 7 منزلیں 7 دن میں، صحابہ کا یہ معمول تھا۔ حالانکہ صحابہ ہم سے زیادہ قوی الحفظ تھے، ہمارے حافظ اتنے اچھے نہیں، لیکن وہ 1 منزل روزانہ پڑھتے۔ کوشش کریں 1 منزل روزانہ پڑھیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو آپ 3 پارے ہی پڑھ لیں روزانہ، 10 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، جب بھی نہیں بھولیں۔ لیکن زبانی پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ اگر اب تک نہیں بنایا ہے، اب بنانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آسان شکل یہ ہے، آپ آدھا 1 پارے کو بار بار یاد کریں، دیکھ کے یاد کریں، پھر اسے زبانی پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ زبانی پڑھیں گے تو شیطان انتہائی درجے کوشش کرے گا کہ آپ پڑھ نہ پائیں، بہت بھلائے گا آپ کو۔ لوٹانے کی کوشش کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ نہیں لوٹتے، اس حصے کو چھوڑ کے آگے پڑھنا شروع کر دو، اور جب مسجد میں جاؤ، گھر جاؤ، تو اس حصے کو جہاں بھولیں بار بار دیکھ لیں، 2-4 دفعہ پڑھ لیں۔ آج آدھا پارہ شروع کریں گے آپ، پھر کل 1 پڑھیں گے، 1.5 پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے، 3 پارے آپ کے لیے چند مہینے میں انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ لیکن ہمت کرنی پڑے گی، خالی بریانی کھا کے سو جانے سے کام نہیں چلے گا۔ جس محنت سے آپ نے یاد کیا تھا اس محنت کو دوبارہ لوٹاؤ، کامیابی ہوگی۔ ورنہ ہماری مثال وہی ہے کہ انتہائی قیمتی لال اور گوہر اور ہیرا ہمارے پاس تھا، اور چند ٹافیوں کے بدلے میں ایک بچے نے ہمیں دے کے وہ ہیرا لے لیا۔ تو قرآن جیسی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو ملی تھی۔ حافظ قرآن کا مرتبہ معلوم ہے کتنا ہے؟ احادیث بہت تفصیلیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت شیخ مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری فرماتے تھے، حافظ قرآن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہے، نہ وہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی محدث کا ہے، نہ کسی فقیہ کا ہے، نہ کسی داعی کا ہے، نہ کسی عالم کا ہے، نہ کسی مفسر کا ہے، نہ کسی محدث کا ہے، نہ کسی داعی کا ہے۔ حافظ حدیث جس کو 1,00,000 حدیث میں سند کے یاد ہے، لیکن وہ فضیلت جو قرآن کے حافظ کی ہے وہ حافظ حدیث کی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت مل جائے اور پھر ہم بھول جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔ بس آج کی نصیحت یہی ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کا اس انداز پر اہتمام کریں کہ جیسے آپ کو حفظ کرنے کے بعد پختہ یاد تھا، ایسا کم از کم یا اس سے بھی زیادہ یاد ہو جائے۔
اور مرتے دم تک قرآن پڑھو، اقرأ القرآن، قرآن سے دوستی بناؤ۔ یہ قیامت کے دن جب کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔